الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں آج ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیجیے کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے، ثواب بڑھانے، علم دین کے مدنی پھول چننے کی نیت کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنے کی نیت فرما لیجیے۔ درود پاک کے فضائل میں آتا ہے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہے آ گئے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھر میں بلی پال لیجئے۔ تو آپ نے کیا ہی خوب جواب ارشاد فرمایا کہ بلی اگر گھر میں آ گئی تو اس کے ڈر سے چوہے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے اور اس طرح پڑوسیوں کی تکلیف اور اذیت کا باعث بنیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے بلی کو گھر میں لانے والا اس کا مشورہ قبول نہیں کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پڑوسیوں کے کس قدر حقوق ہیں، اور آج کم علمی کی وجہ سے یا اچھا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج پڑوسیوں کو مختلف انداز سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو آج کے سلسلے میں ہم یہ سنیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور کیا اسلامی اعتبار سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی ہمیں اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس میں ہمیں کس انداز سے پڑوسیوں کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی تعلیمات سبحان اللہ عز و جل، ہمارے ابتدائی سلسلوں میں بھی اس پر کلام ہوا جی کہ انسان اور مسلمان تو ظاہر ہے اس کو تکلیف نہیں دینی، جانور تک کو بھی ناحق تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب مسلمان کو تکلیف دینا اور پھر جو پڑوسی ہو یہ اور زیادہ سخت ہے۔ روایت میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ سبحان اللہ عز و جل، جو مسلمان ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے، یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اس روایت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجیح میں جو اردو میں آپ نے شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ مزید فرماتے ہیں ہمسایہ یعنی پڑوسی، نیبر، ہمسایہ اور ماں جایا، ماں جایا یعنی ایک ہی ماں کی اولاد، یعنی بہن بھائی، سگے بہن بھائی، ہمسایہ اور ماں جایا برابر ہونے چاہیے۔ افسوس مسلمان یہ باتیں بھول گئے۔ قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا، بہرحال پڑوسی کے حقوق بہت ہیں، ان کے ادا کی توفیق رب تعالی عز و جل سے مانگیے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس کے تحت فرماتے ہیں اس کی شرح میں، پڑوسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، اس سے برائی دور کرے، اس پر خصوصی عطائیں کرے تاکہ وعید کا مستحق نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جو شریعت اسلامیہ کا التزام کرنا چاہے اس کے لیے پڑوسی اور مہمان کا اکرام اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا بھی لازم ہے۔ جو شریعت اسلامی کو نافذ کرنا چاہتا، شریعت اسلامی پر عمل کرنا چاہتا، تو اب اس کے لیے اوبلیگیٹری ہے، کیا
یعنی لازم ہے اس کے لیے کہ وہ پڑوسی اور مہمان کا اکرام کرے اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے. یعنی دین اسلام میں تو پڑوسی کے ساتھ بھلا کرنے کا، اس کے ساتھ خیر کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کا حکم ہے، جائے کہ ہم اس کو تکلیف دیں. اور آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی ایمان والوں کے لیے فرمایا جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہرگز وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اب ایک عرصہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. جیسے کسی نے ایک محلے میں مکان لیا تو اب مطلب ایک طویل وقت تک انہیں وہاں رہنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے. لیکن اب یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اب اس انداز سے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے یا یہ انداز رواج پاتا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. عموماً محلے میں چند افراد رہتے ہیں تو ان کو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوس پہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کے کیا معاملات ہیں. تو آنا جانا بھی نہیں ہوتا اور یہ تعارف بھی نہیں ہوتا. جبکہ آپ تو اس کی مطلب ہے جو اسلامی آپ نے تعلیمات بیان کی ہیں اس میں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے. مفتی صاحب نے شرح میں فرمایا اس حدیث کی کہ ہمسایہ اور ماں جایا. جی. یہ بدقسمتی کہہ لیجیے ہماری جی کہ مسلم معاشروں میں بھی اب یہ چیز بڑھ رہی ہے. پڑوسی کس حال میں ہے جی اس کی خبر ہونا تو دور کی بات، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون ہے. یعنی مہینوں تک اس طرح اکٹھے رہتے ہیں اور بعض اوقات سالوں تک اکٹھے رہتے ہیں لیکن پڑوس کی خبر نہیں ہوتی کون رہ رہا ہے. اور جو بلڈنگز ہوتی ہیں، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی فلور پہ رہنے والے یا اوپر نیچے رہنے والوں کو نہیں پتہ. بعض اوقات اوپر نیچے آتے جاتے لفٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو سلام وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کون ہے. اسی طرح جو یعنی ہاؤسز ہوتے ہیں، مکانات، اس میں بھی اب اس طرح کا ایک ٹرینڈ سمجھ لیجئے بڑھتا جا رہا ہے بڑے شہروں میں. لیکن الحمدللہ عز و جل مسلم معاشرے کی برکت ہے، اسلامی معاشرے کی برکت ہے. اور جو ایک ہمارا رورل ایریا ہے، دیہاتی، اس میں الحمدللہ عز و جل ایسا نہیں ہے. شہروں میں بھی ایسا نہیں ہے جہاں الحمدللہ بعمل مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کی نہ صرف جو ہے وہ معلومات رکھتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، بلکہ الحمدللہ عز و جل ان کو ان کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں. خوشی غمی میں، دکھ تکلیف میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ساتھ والے کا نہیں پتہ ہوتا. جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فلاں قبیلے میں نے جا کے رہائش رکھی ہے تو میرے ساتھ والا جو سب سے قریبی پڑوسی ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بھیجا. مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان فرمایا. کیا اعلان کیا؟ بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. ایک تو یعنی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ ایک ہی لین یا ایک گلی یا چلیں 2-4 گھر ادھر کے 2-4 گھر ادھر کے یا سامنے والے تو یہ پڑوسی ہیں. تو 40 گھر ارشاد فرمایا کہ یہ پڑوس میں داخل ہیں. اور اس طرح کی جو روایات ہیں ان کی شرح میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ایک طرف کے 40 یا ٹوٹل 40 ریڈیس میں، یعنی 40 آگے 40 پیچھے 40 دائیں 40 بائیں، یہ سارے جو ہیں یہ پڑوس میں داخل ہیں. محلہ جو ہے یہ اس کا پڑوس ہے. جی یعنی ایک آبادی کا ایک حصہ. اور پھر یہ بیان فرمانے کے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. بعض اس طرح کی بھی روایات ہیں کہ نماز میں حاضر نہ ہونے والے کی بعد میں خبر گیری کرنا اور اس سے بھی اس کے معاملات کا پتہ لگانا کہ یہ کیوں حاضر نہیں ہوا، تو اس سے بھی ایک پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی اسلامی تعلیمات میں ہمارے لیے مسجد ویسے تو یعنی جائے عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوا جاتا ہے. لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے مسلم معاشرے میں. مسجد میں آپس میں ایک جو ہے نا بھائی چارے والا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمازیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو روایات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی روایت ہے کہ آپ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو ان کی معلومات کرواتے تھے. تو مسجد جو ہے الحمدللہ عز و جل یہ ایک سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹیز عبادت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا حال دریافت کرنا، سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک مرکز بھی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے جو جو ایک مسجد کے تقدس کے لحاظ سے سوشل ایکٹیویٹیز وہاں ہو سکتی ہیں. ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرنا. بہت ساری باتیں تو ہیں جو بالکل دنیاوی امور تو مسجد میں نہیں ان کی اجازت، یعنی شرعی احکام ان کے لیے مختلف ہیں. لیکن ایک دوسرے کا حال احوال، ایک دوسرے کی جان پہچان، پھر مریض کی عیادت، اور اگر کوئی اس طرح اور دکھ درد میں ہے، کوئی اس کا نقصان ہوا ہے تو اس سے تعزیت، کسی کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی کوئی خوشی
وغیرہ کے معاملات ہیں تو مبارکباد کا سلسلہ، یہ الحمدللہ مسجد ایک بہترین ذریعہ ہے حالات سے آگاہی کا، اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں تو ایک مسجد کو ایک خاص مقام حاصل ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کا بھی ایک خاص حصہ ہے، اور دعوت اسلامی کا موٹو کہہ لیجیے، دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی لے کے چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ اگر محلے کے سارے افراد جو بالغ افراد ہیں مرد وہ مسجد کے نمازی بن جائے نا، تو یہ جو ایک آپ نے جس کو مینشن کیا نا، ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون محلے میں رہتا، اگر سارے نمازی بن جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں تو یہ جو ایک پرابلم یعنی ایک کریٹ ہو رہی ہے نا معاشرے میں ایک دوسرے سے بے خبری والی، انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی 12 مدنی کاموں کی صورت میں بھی اس کا ایک بڑا پیارا حل دے رہی ہے۔ صدائے مدینہ، ایک محلے میں مسلمانوں کو نماز کے لیے جگانا، مسجد بھرو تحریک کا ایک یعنی سمجھ لیں عام ہتھیار ہے فجر میں صدائے مدینہ، اس کے علاوہ مدنی دورہ ہفتہ وار، مسجد کے اندر درس، مسجد سے باہر درس۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی صرف یعنی مسجدیں آباد کرنا نہیں بلکہ بنانے کا بھی، جہاں مسجدیں نہیں ہیں وہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد وہ مساجد بنا بھی رہی ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ایک دوسرے سے تعارف کا، اور اس کے ذریعے پھر ہم ایک دوسرے کو نہ صرف پہچان سکتے ہیں بلکہ پڑوس کے حق ادا کرنے میں بھی آسانی ہے۔ بلکہ اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہیں جو محلہ سطح پر ہوتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اسلامی بہنوں کی آپس میں ایک مطلب ہے اویئرنیس اور ایک ہفتہ وار اجتماعات اسلامی بہنوں کے ہیں، مدنی دورہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، یعنی ویسٹرن کلچر کے ذریعے کچھ چیزیں جو یہاں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو انجیکٹ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے یہ مدنی کام جہاں ایک طرف نیکی کی دعوت اور برائی سے بچانے کا ذریعہ ہے، وہ الحمدللہ یہ جو ہماری اقدار ہیں اسلامی اقدار ان کے یعنی سمجھ لیں ان کی طرف بڑھنے میں بھی ہمارے مدنی کام جو ہیں، یہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں مدنی ایکٹیویٹیز، یہ زبردست معاون ہے ماشاءاللہ۔ تو پڑوسی کا حق یہ الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بہت سارے ایسے ہیں۔ تو پڑوسی کو تکلیف دینا یعنی اکٹھے رہنے میں تکلیف دینے کا جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جن سے آپ کبھی کبھار ملتے ہوں تو ان سے شائستگی کے ساتھ اچھے انداز میں محبت کے ساتھ ملیں گے، لیکن جن کے ساتھ آپ کا صبح و شام پالا پڑتا ہو تو ان کے ساتھ بعض اوقات انداز نہ چاہتے ہوئے بھی روڈ ہوتا ہے، ان کی تکلیف کو شاید اتنا زیادہ بندہ فیل نہیں کر پاتا۔ ایک یہ بھی ہے کہ یعنی راستے میں آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ آپ کسی جو لاچار ہے اس کو سڑک روڈ کراس کروا دیں، کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کی مدد کریں، بہت اچھی بات ہے، یعنی جو ضرورت مند ہے محتاج اس کی مدد کی جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حقدار جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہے، ذی رحم رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ طلبگار ہیں، ان کو وہ توجہ نہیں ملتی جو باہر والوں کو ملتی ہے۔ جی بعض اوقات اس طرح کا ذہن بنتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی دوست ہے کسی دوسرے ملک میں تو اب اس کی تو خبر گیری رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ تو الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات ہے نا کہ حق یعنی جو حقوق بیان فرمائے پھر درجہ بدرجہ، ماں باپ کا حق ہے، آپ کے سگے بہن بھائیوں کا حق ہے، آپ کی اپنی یعنی جو زوجہ بچوں کی امیون کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے جو دیگر ذی رحم رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے۔ تو دین اسلام نے سبحان اللہ عز و جل یہ حقوق بیان فرمائے، اب ہمیں اسی درجات کے مطابق ان کو تکلیف سے بچانا ہے، تکلیف کسی کو بھی نہیں دینی، لیکن اگر کسی ایک عام شخص کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو وہ برا ہے، اگر آپ پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ برا ہے، تو برائی وہ بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی۔ تو الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے سمجھ لیں کہ پڑوسی جو حقوق ہیں اس میں پڑوسی کو خاص اہمیت دی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے اس کا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے پڑوسی کے حق میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ ہوا کہ اس کو وراثت میں یعنی حصہ اس کا رکھا جائے گا، تو یہ روایت کا مفہوم ہے۔ تو پڑوسی کے حق جو ہے یہ یعنی بہت ہی صراحت کے ساتھ اور اس پر اصرار کیا گیا الحمدللہ عز و جل۔ تو پڑوسی کا تو حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کو تکلیف دیں۔ تو باقاعدہ کوئی ایسے حقوق ہیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم بتائیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والی فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی سعادت؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ایک روایت ہے جس میں بڑے ہی یعنی سمجھ لیں تفصیل کے ساتھ
پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا نہیں کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ بیان فرمایا۔ جی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، ٹھیک، اگر وہ محتاج ہو تو اسے کچھ دو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، بلا اجازت اس کے مکان سے اونچا مکان بنا کر اس کی ہوا نہ روک دو۔ ٹھیک، یعنی اس سے پہلے جو کرنا ہے اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ بلا اجازت اس کے مکان سے اونچا مکان بنا کر اس کی ہوا نہ روک دو، اگر تم پھل خریدو تو تحفتاً اسے بھی دو، اور اگر ایسا نہ کرو تو پھر پوشیدہ طور پر لاؤ، چھپا کر لاؤ، تمہارے بچے انہیں لے کر باہر نہ نکلیں اللہ اکبر، کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج پہنچے گا، جی تکلیف پہنچے گی ان کو، اپنی ہانڈی کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ اسے بھی کچھ نہ کچھ بھجوا دو۔ کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ عز و جل رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے۔ یعنی اتنے حقوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمائے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ اس کو اس کی مدد کرنا، قرض دینا، محتاج ہو تو اس کی یعنی حاجت پوری کرنا، اور بیمار ہو تو عیادت کرنا، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت، خوشی ہو تو مبارکباد، مصیبت ہو تو تعزیت، یعنی اس کی یعنی دلجوئی، اور اگر مکان بنانا ہے تو یعنی اس کی اجازت کے بغیر اونچا مکان نہ بناؤ تاکہ اس کی ہوا نہ رک جائے۔ تو کتنے تفصیل کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی یعنی فرمان ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کس انداز سے یعنی اس کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں جیسے آپ نے حدیث پاک بیان کی، ایک مکمل اس میں سمجھ لے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا پڑوسیوں کے حوالے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ جو کھلے عام سر عام کیے جاتے ہیں اور ان کو برا بھی تصور نہیں کیا جاتا، اور ان کو ہمارے معاشرے میں معیوب نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سر عام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس روایت میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کی مدد کرنے کا یا اس کو تکلیف دینے سے بچنے کا فرمایا گیا، تو اس کا الٹ ہے سمجھ لیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کے دروازے کے سامنے کچرا ڈال دینا، اب یہ بالکل عام ہے، اور جیسے جن کی 3-4 فلور ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی ہے، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی اوپر والا نیچے پھینکے گا تو اب رستے میں وہ کئیوں کو ڈسٹرب کرے گا۔ یہ جو کچرا یعنی گھر کا صفائی کے بعد جو بھی آپ کا گاربیج ہے، تو یہ کسی کے دروازے کے آگے آپ ڈالیں گے، اپنے دروازے کے آگے ڈالیں، یہ اچھا نہیں ہے نا۔ کسی کے آگے ڈالیں گے تو اور زیادہ اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگا، اور اگر اپنے دروازے کے آگے ڈالیں گے تو راہگیروں کو تکلیف ہوگی۔ بلکہ جو کوڑا ہے گھر میں، گاربیج، یہ گھر میں بھی بکھرا ہونا یہ اچھا نہیں ہے نا۔ اس کے لیے ڈسٹ بن وغیرہ رکھیں، صفائی، بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ جو بھی ایک فالتو چیز ہے یہ گاربیج میں جو شمار ہوتی ہے، گھر کا کوڑا ہے، وہ اس میں ڈالیں، صفائی کر کے اسی میں ڈالا جائے۔ یعنی بچوں کی تربیت اگر اس پر ہوگی تو انشاءاللہ گھر بھی ہمارا صاف ستھرا رہے گا۔ اور پھر جب یہ کوڑا اس کو کسی ٹھکانے لگانا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے دروازے کے باہر ڈال دیں یا گلی میں کسی اور کے گھر کے آگے ڈالیں، ہم اس کو یعنی راہگیروں کو بھی تکلیف سے بچائیں، پڑوسیوں کو بھی تکلیف سے بچائیں۔ اس کو جو واقعی ایک جگہ ہے بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی مخصوص مقامات ہوتے ہیں جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، بعض اوقات وہ مخصوص مقامات جو ہوتے ہیں وہ بھی انلیگل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی یعنی ہماری محلے میں یا ہمارے دائیں بائیں والوں کو تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جس کے گھر کے پاس ہوگا وہ سب وہیں ڈالتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کی اسمیل کی وجہ سے، یا بعض اوقات وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے اور وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوڑا پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ جی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، تکلیف ہم کسی کو کیوں دیں؟ تو آپ اگر ایسی صورت ہے تو تھوڑی سی تکلیف خود اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور شہر سے باہر یا کوئی ایسی اور واقعی جو لیگل جگہ ہے جہاں ڈالا جائے، جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہاں ڈالنا آپ کا درست ہو، وہاں جا کر ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کچرا ڈالنے والا ہے یہ بھی ہے، اور پڑوسیوں کو گلی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ گلی میں کچرا یعنی گاربیج آپ نے کسی کے گھر کے آگے ڈالا۔ ایک اور بھی بعض معاشروں میں یہ ہے، جیسے ہمارے یہاں پاک و ہند میں بھی ہے کہ جیسے اونچا مکان نہ بناؤ اس کی ہوا رک جائے، تو اب جب بھی کوئی نئی تعمیرات ہوتی ہے نا، بعض سوسائٹیز تو ایسی ہیں کہ جہاں نقشہ یا وہ باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ہوگا اسی کو فالو کریں گے، لیکن بڑی تعداد ایسی ہے کہ جہاں یہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک، اپنے انداز سے تعمیرات، جی، ہر کوئی اپنے انداز سے بنائے گا، میں نے بنایا تو آگے دوسرا میرے بعد بنائے گا تو تھوڑا سا اونچا کر لے گا، ٹھیک ہے،
تو جب اونچا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے میری دیواریں میرا گھر متاثر ہوگا. اور پھر گلی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے سامنے وہ بنا لیا جاتا ہے موٹر سائیکل کے لیے, گاڑی کے چڑھنے کے لیے, تو وہ تھوڑی جگہ اونچی کر لی ہے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی بھی انداز ایسا جس سے تکلیف ہو, یہ اس سے بچنا چاہیے. شور کے ذریعے بھی جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے. اب کئی طرح کا ہے, اب جیسے رات کے وقت ایک ہوتے ہیں جو جاب والے لوگ ہوتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, تو اب ان کے پاس مثال کے طور پہ گاڑی ہے, تو ہارن ایسا مطلب لاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ جب بجاتے ہیں تو کئی پڑوسی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں, اور بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سونا ان کا مشکل ہوتا ہے, بچے ڈر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک تکلیف دینے والی بات ہے. جب اگر دروازہ ہی بجایا جی تو چاہے دن میں ہو جی اتنے زور سے بجایا کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب الرٹ ہو گئے. اور رات کا تو وقت ویسے ہی آرام کا ہے, اور رات کو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ آرام کرتے ہیں. دن میں کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے, الحمدللہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو لوگ رات کو سوتے ہیں, اس کا لحاظ رکھنا ہی چاہیے. لیکن دن میں بھی اگر کوئی آپ ایک روٹین سے ہٹ کر کوئی ایکٹ ہوگا شور کا, ٹھیک ہے, تو اس کو پھر یعنی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا. بچے اچھلیں گے جی, جیسے اپارٹمنٹس میں اوپر نیچے رہتے ہیں نا جی, تو اوپر کی منزل میں اگر بچے اچھل رہے ہو تو نیچے والوں کو جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسی آواز ہوتی ہے. اسی طرح سیڑھیاں زور سے چڑھنے میں اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں, بچے پھدکتے ہوئے بھی جب اترتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص, بچے رات کو دیر سے کھیل رہے ہیں جی, دائیں بائیں والوں کو ان کے شور سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو خیر اپارٹمنٹ ہو یا ٹوائز ہوتے ہیں جن کے اندر بہت شور ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے, یہ بھی ایک تکلیف دینے کا. لیکن اس کا بھی شور ہوتا ہے, میوزک تو ایسے بجانی ہی نہیں چاہیے. ایسے ٹوائز بھی اگر یوز کریں تو میوزک ان کی یعنی کوئی ایسا سلسلہ کریں, میوٹ کریں, ختم کر دیں. اب باقاعدہ ڈیک پر میوزک بجایا جاتا ہے نا, یعنی بالخصوص شادیوں اور اس طرح کے مواقع پر تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیک بجایا جاتا ہے جس سے پڑوسیوں کو بلکہ دور دور تک اس کی آواز دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کا. جی, اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں, یعنی میوزک تو میوزک, نعت خوانی بھی لاؤڈلی اس انداز میں کرنا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. راستہ روکنا, گلی میں ہی انتظام کر لینا, شامیانہ وغیرہ لگا کر, تعمیرات ہو رہی ہیں تو بجری وہیں ڈال دینا, تو یہ سارے وہ ایک ہیں امور جن سے دوسروں کو, پڑوسیوں کو, راہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ علیہ, اللہ عز و جل ان کے درجات مزید بلند فرمائے, ان کے خوف خدا عز و جل میں مزید ترقی دے, ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. آپ صدائے مدینہ ہم لگاتے تھے نا پہلے جی, تو ایک اجتماعی طور پر کئی اسلامی مل کر بھی لگاتے تھے, یا میگا فون میں بھی لگائی جاتی, میگا فون میں بھی بعض جگہ ترکیب ہوتی تھی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کس قدر حساس ہیں مسلمانوں کے حقوق عامہ کے حوالے سے کہ باقاعدہ پھر اس کو آپ نے منع فرمایا. اور ہمارے تنظیمی ترکیب میں صدائے مدینہ جو فجر میں آواز کے لیے اٹھایا جاتا ہے, اس میں یہ ہے کہ 2 اسلامی مل کے لگائیں. پھر میگا فون پر بھی نہ لگائی جائے کہ اس سے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے, گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ان کو تکلیف نہ ہو. پانی گھر کا, سیوریج کا, یا دھو کر فرش وغیرہ یوں ہی باہر نکال دینا جی, کپڑے ڈالے جاتے ہیں باہر کی جو آپ کے ٹیرس ہے یا باہر کی گرل ہے, تو اس کے قطرے جو ہیں بعض اوقات وہ نیچے گزرنے والوں پر پڑتے ہیں. تو یہ سارے تکلیف دینے والے امور ہیں. ایک اور چیز اس میں بہت ضروری مطلب ہے اس کا بیان کرنا کہ جن کے چھت اونچے ہوتے ہیں یا تعمیرات کے ذریعے وہ اپنے مکان اونچے بناتے ہیں, اڑوس پڑوس میں ایسی ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جنہیں کسی حاجت کی وجہ سے چھت وغیرہ پر یا ان کے سین بھی اس مطلب ان کی چھت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ایسے وقت پر بھی مطلب موقع بے موقع جا کر بغیر اطلاع کے ان کے گھروں میں تکلیف دی جاتی ہے. اب وہ اوپر بے پردگی کا سلسلہ بنتا ہے, یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے تکلیف دینے کا کہ اس سے بھی چھت پر کوئی اس طرح کھڑا ہو کہ اس کو کسی اور کے صحن میں یا اندر دیکھے, یا کوئی یعنی اونچے بالا خانے وغیرہ میں 2nd سٹوری پہ 3rd سٹوری پہ رہتے ہیں تو اس سے نگاہ پڑتی ہے. جہاں بدنگاہی بے پردگی کا اس میں ہوتا ہے, اگلوں کے لیے تکلیف بھی کا یہ ذریعہ ہوتا. تو اور بھی جو انداز ایسے ہیں یعنی جو پڑوسیوں کے اور دیگر ہمارے جو دائیں بائیں رہنے والے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ظاہر ہے یہ کسی عام شخص کو بھی تکلیف نہیں دینی, کسی عام مسلمان کو بھی تکلیف نہیں دینی, حتیٰ کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی. تو یہ تو پھر پڑوسی ہے یعنی جس کے حقوق کے حوالے سے اصرار کیا گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ہم سایہ اور ماں جایا برابر ہیں, یعنی سگے بہن بھائیوں کی طرح اتنی اہمیت بیان کی گئی, یہ ایک سمجھانے کے لیے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. حالانکہ جو حقوق بہت کلوز ریلیشن شپ ہے, یعنی جو حقوق سگے بہن بھائیوں کے ہیں پڑوسی کے وہ نہیں ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جہاں بعض باعمل ہمارے مبلغین ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایسا
کہ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے اس سے الحمدللہ پورا محلہ ہی متاثر ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور پھر اس سے الحمدللہ یعنی دینی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی ان کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کر لوگ دین کے قریب آتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اسلامی بہنیں پابندہ ہو جاتی ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنے بعض ایسے بھی یعنی واقعات ہیں کہ پہلے جو ہے وہ یعنی مدنی ماحول سے پہلے انداز کچھ اور تھا، لوگ یعنی ڈرتے تھے یا تکلیف دینے والے معاملات تھے، تو جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، توبہ کر لی، اپنے گھر میں بھی ماں باپ، بہن بھائی ان کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، تو وہی جو پہلے قابل نفرت تھا وہ شخص ایسا اب جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، باعمل مسلمان بن گئے، نمازی بن گئے، باعمل بن گئے، تو اب وہ قابل احترام ہو گئے۔ اب وہ پہلے نفرت کا ایک آئیکن تھے تو اب محبت کا آئیکن بن گئے۔ تو جہاں یعنی اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے بالخصوص، یعنی ویسے تو جنرل سب مسلمانوں کے لیے، لیکن بالخصوص جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے، کہ اگر ان کا اخلاق، ان کا کردار اچھا ہوگا اور یہ حقوق ادا کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یعنی لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ ہمارے وہ مسلمان جو ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں جہاں نان مسلمز بھی ہیں، تو وہاں اگر ان کا کردار اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، بیہیویئر اچھا ہوگا، تو ان کے جو نان مسلم نیبرلز ہیں ان تک بھی یعنی ایک اسلام کے حوالے سے اچھا پیغام پہنچے گا۔ اللہ کرے کہ وہ بھی دین اسلام کی طرف راغب ہوں۔ جو ہمارے مختلف ملکوں کے اسلامی بھائی ہیں جیسے پاکستان سے ہیں، تو اب اگر یہ کہیں اور کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہاں اگر یہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے تو سمجھ لیں کہ ان کے ایک انفرادیت، ایک انڈیویجول کے حوالے سے تو لوگ یعنی متاثر ہوں گے ہی، انشاءاللہ ان کے ملک، ہمارے ملک کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، ہمارے دین کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت اچھا جو امپیکٹ ہے وہ پڑے گا، یعنی یہ اس کے ضمنی فوائد بھی انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دیجیے اور پڑوسی کے کس قدر حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم نے یہ بھی سنا اور ہم بھی نیت کریں، ہم بھی کسی نہ کسی محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ہمارے پڑوسی ہوں گے، تو ہماری وجہ شہرت جو ہے وہ ہمارا اخلاق، ہماری نیک نامی، ہمارا جو ہے وہ با اخلاق ہونا، یہ ہماری وجہ شہرت بنے اور ہماری ذات اپنے پڑوسی کی تکلیف نہیں بلکہ اس کی دل جوئی، اس کی خیر خواہی اور اس کے ساتھ بھلائی اور رواداری کا سلوک کرنے والی ہی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔